رواں تیری ہر ہر ادا، راحت قلب و جاں ہادیوں مقتدا، تیری حرمت پہ ہو میری جاں گر فدا، تیری الفت کا حق پھر بھی نہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، صدق الله العظيم۔ وقال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال في رواية آخر: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، حاضرین دین، نوجوانان ملت اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل عرب کے کیا حالات تھے، ان کے اندر کیا کیا برائیاں پائی جاتی تھی، مختصر طور پر میں نے ان برائیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ شرک اور بت پرستی بہت زیادہ عام تھی، زنا، قتل و غارت گیری، سود خوری، شراب نوشی اور بھی بہت ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ میں نے اس جمعے آپ حضرات سے کہا تھا کہ اس جمعے گزشتہ قوموں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب میں بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا جو رواج ہے اس زمانے میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ کس طرح کہ اس زمانے میں انسان غیرت اور حمیت کے نام پر اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں دفن کر دیتا تھا کہ میری بچی کسی اور کے نکاح میں آئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اس پہ اپنا قبضہ جمائے، کوئی اس پر اپنی حکومت چلائے، حکمرانی کرے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ عورت کا کوئی تصور اس زمانے میں نہیں تھا، عورت کو ایک جانوروں جیسا سلوک اس زمانے میں کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے عورت کو عزت بخشی، عورت کو بلند مقام عطا فرمایا،
ماں کے روپ میں عورت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ماں ہے تو الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر بہن ہے تو بھائی کے لیے اس کو غیرت اور حمیت کا درجہ قرار دیا، اور اگر بیٹی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس کی صحیح پرورش کرتا ہے اور پرورش کر کے وقت مقررہ پر اس کا نکاح کرتا ہے تو میں محمد الرسول اللہ اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن بن جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح عورت کو معاشرے میں ایک عزت عطا کی، ایک عظمت عطا کی، ایک اہمیت عطا کی، اس کا مرتبہ جو کہیں درجے ختم ہو چکا تھا اس کو ایک مقام عطا کیا، ایک بلندی عطا کی۔ لیکن آج کے دور میں عورت کے سلسلے میں، بچیوں کے سلسلے میں جو جاہلی خیالات تھے، زمانے جاہلیت میں جو خیالات پائے جاتے تھے، من و عن وہی خیالات اس دور میں بھی پائے جا رہے ہیں۔ بہت سارے مسلم گھرانوں میں بھی آپ سروے کیجئے، آپ حالات کا جائزہ لیجئے، مسلم گھرانوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے کہ گھروں میں بیٹی کی پیدائش پر افسوس کیا جا رہا ہے، ماتم کیا جا رہا ہے، بیٹی کی پیدائش پر پریشانی سمجھی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی کی پیدائش گھر میں رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک جب کسی سے بہت خوش ہوتے ہیں تو اسے بیٹی عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے، آپ ہسپتالوں کا جائزہ لیجئے، کتنے ہسپتال ایسے ہیں، کتنے دواخانے ایسے ہیں جس میں الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے کہ اگر بچی ہے تو اس کو رحم مادر میں ختم کیا جاتا ہے، ابارشن کر کے اسے رحم مادر ہی میں اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جو زمانے جاہلیت میں جو گناہ پایا جاتا تھا اور جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا جو گناہ پایا جاتا تھا، اس زمانے میں بیٹیوں کے ابارشن کے ذریعے سے، بیٹیوں کے اوپر ملامت کر کے، افسوس کر کے جو گناہ ہم اپنے سر لے رہے ہیں، یہ انتہائی تاریک ترین اور انتہائی خطرناک قسم کا گناہ ہے۔ اس لیے اپنے معاشرے میں آپ اپنے افراد پر نظر ڈالیے، ایک اچھے معاشرے کا ایک اچھا فرد بنیے، ایک اچھا فرد بن کر قوم کی ذمہ داری کو محسوس کیجئے۔ محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ایک اچھا مزاج بنائیے، آپ اسلامی بن جائیے، آپ سچے پکے مسلمان بنیے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی کہلوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، جو اسوہ ہمیں دیا ہے اور جو طریقہ ہمیں دیا ہے، اس طریقے کو ہم نافذ کرنے والے بن جائیں، اس طریقے کو ہم ثابت کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے اخلاق، ہمارے عادات، ہمارے اوصاف، ہماری زندگی کے طور و طریقے اس بات کے گواہ بن جائیں کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، یہ ہے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے جس کے اوصاف ملتے جلتے ہیں، یہ ہے جسے مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ یہ دراصل اسلامی تعلیمات کا اہم شاخسانہ ہے، اسلامی تعلیمات کا یہی پیغام ہے۔ الغرض زمانے جاہلیت میں جہاں شرک تھا، بت پرستی تھی، توحید سے دوری تھی، اسی طرح شراب خوری، سود خوری اور اسی طرح بہت سارا قتل و غارت گیری، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، اور ان میں یہ بھی برائی پائی جاتی تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کر طواف کرنا ان کے نزدیک عبادت سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہاں تک ہے کہ اپنی بہن سے نکاح کرنے میں انہیں کوئی ممانعت محسوس نہیں ہوتی تھی، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اتنا تاریک ترین دور تھا جس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے عرب کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اب میں اپنی اس جو سلسلے سیرت کی جو کڑی چل رہی ہے، اس سلسلے کی سیرت کے بہت سارے اہم جزئیات میں مختصر طریقے پر آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو نوٹ کریں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنے مطالعے میں لائیں، ایک کرن اپنے اندر پیدا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے اندر جلا پیدا کریں۔ دراصل حضور کی سیرت،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مردہ دلوں کے لیے روح ہے، زندگی ہے، جن کے قلوب مردہ ہو چکے ہیں، جن کے اعمال تباہ ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک فعل کو دیکھیے اور اپنی زندگی میں لاتے چلے جائیے۔ یقیناً اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں تمہارا بیڑا پار کر دوں گا، دنیا میں بھی تمہیں کامیابی دوں گا اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی دوں گا۔ آج کی اس نشست میں میرے گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے عرب کا انتخاب کیوں کیا گیا، اہل عرب میں حضور کو کیوں مبعوث فرمایا گیا۔ اس وقت دنیا میں بہت ساری اور بھی قومیں تھیں، وہاں پر عیسائیت تھی، یہودیت تھی اور دنیا کے مختلف ممالک تھے جو اس وقت آباد تھے۔ عرب میں ایک بدو قوم جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، جس پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اتنے خراب عادات ان کے پاس موجود ہیں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کیوں مبعوث فرمایا ہے، اس سلسلے میں مجھے وضاحت کرنی ہے۔ پہلی چیز جس کو اللہ رب العزت نے مد نظر رکھا وہ ہے ان کے نسب کا پاکیزہ ہونا۔ عرب کے سلسلے میں وہ بہت ساری ایسی قوم تھی، بہت قومیں ایسی تھیں جو بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب تھا وہ انتہائی پاکیزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اور آپ کے آبا و اجداد میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوا ہے جس سے زنا کا صدور ہوا ہے، ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوا ہے جس سے زنا کا صدور ہوا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے پورے آبا و اجداد میں نکاح ہوا ہے، کسی سے زنا کا صدور نہیں ہوا۔ سب سے پہلے جس قوم میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو مبعوث فرمایا ہے اس قوم میں سب سے اہم چیز ہے وہ نسب کی پاکیزگی، نسب کی پاکیزگی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظار بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک کا نسب نامہ تو جو ہے وہ ایک دم صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس سے اوپر کے جو نسب نامے ہیں وہ بھی روایات میں موجود ہیں، لیکن اس سلسلے میں کلام ہے، اس لیے بہترین جو شراح حدیث ہے وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدنان تک اپنا نسب نامہ بیان کرتے تھے، اس کے بعد خاموشی اختیار کرتے تھے۔ آگے کا جو نسب نامہ ہے اس نسب نامے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ حضرت اسماعیل، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم سے حضرت نوح، حضرت نوح سے پھر حضرت آدم تک پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے مد نظر رکھی گئی ہے وہ ہے نسب کی پاکیزگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بہت پاکیزہ تھا، آپ کے والد کی طرف سے بھی اور آپ کی والدہ کی طرف سے۔ اور دوسری چیز ہے وہ غیرت اور حمیت۔ غیرت اور حمیت عربوں میں بہت زیادہ تھی، کسی بھی طرح کی غیرت کے معاملے میں وہ ذرا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ غیرت کے لیے انہوں نے کئی سالوں تک جنگیں لڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیور ہے، اللہ تعالیٰ کو غیرت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اہل عرب کا انتخاب فرمایا۔ اور تیسری چیز ہے وہ ہے فصاحت اور بلاغت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی بہت سارے عرب کی فصاحت پر ساری دنیا کو ناز تھا۔ عرب اپنے علاوہ پوری کی پوری دنیا کو جاہل سمجھتے تھے، عجمی اور گونگا سمجھتے تھے۔ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم عربی ہیں اور باقی جتنے بھی زبانیں ہیں وہ سب گونگے ہیں، ان کے پاس زبان نہیں ہے۔ ان کے پاس فصاحت اور بلاغت ہے، اور فصاحت اور بلاغت کے جو اصول ہیں، قرآن نے جو اصول بتائے ہیں، آپ پڑھیے، قرآن کی چاشنی کو محسوس کیجیے، بڑی فصاحت اور بلاغت سے بھرپور کلام ہوتا ہے، اور ایسا فصیح اور بلیغ کلام کرتے تھے، اور اتنی فصاحت اور بلاغت کلام میں ہوتی تھی، ایک شعر میں
پورا کا پورا مد نظر، پورا کا پورا منظر لایا کرتے تھے۔ فصاحت و بلاغت تھی، غیرت و حمیت تھی، اور نسب کی پاکیزگی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہانت و فطانت۔ بلا کے ذہین ایسے ایسے شعراء ہوتے تھے جو 100 اشعار کو ایک مجلس میں صرف سن کے یاد کر لیا کرتے تھے۔ ان کے نسب نامے اتنے یاد ہوتے تھے کہ وہ آدم تک اپنے نسب ناموں کو گنایا کرتے تھے۔ اپنے نسب نامے کے یاد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گھوڑوں کے نسب نامے انہیں یاد ہوتے تھے، اپنی گھوڑیوں کے نسب نامے انہیں یاد ہوتے تھے۔ ساتھ ساتھ اگر کوئی کسی نے اچھی اور پاکیزہ عورت سے دودھ پیا ہو تو اس کے بارے میں کہتے تھے کہ تمہاری ماں آزاد تھی اور آزاد عورت نے سے تم نے دودھ پیا ہے۔ اور اگر کسی باندی سے دودھ پیا ہے تو تب بھی کہتے تھے کہ تمہاری ماں باندی تھی اور تم نے باندی سے دودھ پیا ہے۔ پورے کے پورے نسب کو جانتے تھے۔ بلا کے ذہین، بلا کے فتین، بلا کی ذہانت ان کے اندر رکھی گئی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، یہ چوتھی چیز تھی جس کو اللہ رب العزت نے عرب نے پیدا کیا تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں فرمائی تھی۔ پانچویں چیز جو ہے وہ پہلی چیز ہے، سب سے پہلے نسب کی پاکیزگی، ذہانت، فطانت، فصاحت، بلاغت، اور اسی طریقے سے غیرت و حمیت، اور پانچویں چیز ہے سخاوت و ایثار۔ سخاوت و ایثار آج بھی عربوں کے آپ پاس چلے جائیے، بہت زیادہ سخی ہوتے ہیں، اور عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ان کے پاس مہمان آتا تو تر و تازہ اونٹ وہ ذبح کر دیتے اور ذبح کر کے اپنے مہمان کی ضیافت کرتے۔ کسی مہمان کو بغیر کھانا کھلائے اپنے گھر سے جانا عار سمجھتے تھے، کسی مہمان کو بغیر کھانا کھلائے بھیجنا عار محسوس کرتے تھے۔ اس کے لیے تر و تازہ ایک دم حشاش جوان اونٹ کی بھی اگر ان کو قربانی دینی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ سخاوت اور ایثار یہ چند خوبیاں تھیں جن خوبیوں کی وجہ سے پورے عالم اسلام، پورے عالم نے اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا تھا، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس چنندہ چیزوں، چنندہ اوصاف کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب کا انتخاب فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے چند واقعات رونما ہوئے ہیں جس کو ارحاس نبوت کہا جاتا ہے، جو خرق عادات ہوتے ہیں۔ خرق عادات کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے وہ اس کا صدور ممکن نہیں ہے، انسان نہیں کر سکتا وہ کام، بہت انسان کوشش کرے تب بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ ایک معجزہ ہوتا ہے، اور وہ خرق عادت چیز کا رونما ہونا یہ اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی معجزہ رونما ہوتا ہے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ خرق عادت چیز اگر کوئی بعثت کے بعد رونما ہوتی ہے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور حضور کی بعثت سے پہلے ہوتی ہے تو اسے ارحاس کہا جاتا ہے۔ ارحاس کے معنی ہیں بنیاد کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی علامات کے طور پر، بنیاد کے طور پر یہ چیزیں اللہ رب العزت ظاہر فرماتے ہیں۔ ان میں 3 مشہور واقعے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت عبد المطلب اور آب زمزم کی جو تلاش کا واقعہ ہے وہ تلاش کا واقعہ ہے۔ حضرت عبد المطلب ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں حتیم کے حصے میں سو رہے تھے۔ ایک فرشتہ ان کے خواب میں آیا اور فرشتے نے کہا احفر برہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے سوال کیا وما برہ، وہ چلا گیا، پھر فرشتہ چلا گیا، یہیں پر خواب مکمل ہو گیا۔ پھر دوسرے دن وہیں پر سو رہے تھے، پھر خواب آیا، پھر فرمایا احفر المظنونہ، مظنونہ کو کھودو۔ پھر حضرت عبد المطلب نے سوال کیا وما المظنونہ، مظنونہ کیا ہے؟ تو پھر وہ فرشتہ چلا گیا۔ پھر فرشتہ چلا جانے کے بعد پھر دوسرے دن یہی ہوا، تیسرے دن یہی ہوا، پھر فرشتے نے کہا احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ پھر انہوں نے پوچھا وما زمزم، زمزم کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہ کہا کہ زمزم وہ پانی ہے جو حضرت اسماعیل کا معجزہ ہے، زمزم وہ پانی ہے جو ایک مرتبہ اگر شروع ہو گیا تو پھر اس کے بعد ختم نہیں ہوگا۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کے ذریعے اس کی کھدائی کی۔
کھدائی کے دوران اس وقت کے لوگوں نے مخالفت کی کہ تم نہیں کھود سکتے، تم یہاں پہ نہیں کر سکتے، اور یہاں پہ عرب کی بنجر زمین میں پانی کا چشمہ نمودار ہونا ممکن نہیں ہے، تم خواہ کی محنت کر رہے ہو۔ لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ بار بار خواب میں یہ بات آنا یہ واقعے کی صحیح ہونے کی علامت ہے، اس لیے میں مخالفت کی پرواہ نہیں کروں گا، میں اپنا کام کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو وہاں اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کھدائی کرنے لگی، اور ایک تھوڑا سا کھدائی کرنے کے بعد وہاں پر آب زمزم کا چشمہ نکل آیا، اور پھر وہاں سے اور انہوں نے قریب اس کے حوض بنا لیے، اور جو کوئی بھی حجاج کرام آتے وہ ان کو پیش کرتے۔ اب یہ کھدائی کے دوران حضرت عبد المطلب کو بڑی تکلیف ہوئی، ایک ہی بیٹے حضرت حارث اس وقت موجود تھے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا اور پورا عرب ان کا ساتھ میں نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ 10 بیٹے اگر عطا کریں گے تو آپ کے لیے میں ایک بیٹے کی قربانی دوں گا، آپ کے لیے میں ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ یہاں حضرت عبد المطلب نے نظر مانی۔ پھر ایک مدت ہوئی، ایک مدت کے بعد حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور اس میں حضرت عبداللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بھی حضرت عبد المطلب کے بدن سے پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے خواب میں پھر ایک بشارت غیبی کے تحت یہ بات ڈالی گئی کہ آپ نے جو نظر مانی تھی اس نظر کو پورا کیجیے، آپ نے جو نظر مانی تھی، جو منت مانی تھی، آپ نے اس منت کو پورا کیجیے۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب اپنے 10 بیٹوں کو بلاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے۔ تو بیٹے کہتے ہیں ابا جان ہم آپ کے حکم سے راضی ہیں، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ قرآن اندازی کیجیے، قرآن اندازی کر کے جس کا نام آئے آپ اس کو ذبح کر دیجیے، آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ پھر پورے بیٹوں کی رائے مشورے سے وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد قرعہ ڈالا جاتا ہے۔ قرعے میں حضرت عبداللہ کا نام آتا ہے، حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں ذبح کے لیے۔ تو ان کی بہنیں رونے لگتی ہیں کہ آپ سے ایک مرتبہ بس ایک گزارش ہے، آپ ان کو ذبح نہ کیجیے، آپ سے بس ایک گزارش ہے، آپ کسی یہودی عالمہ کے پاس چلے جائیے اور جا کر یہ واقعہ بیان کیجیے، اس کے بدلے میں کچھ دیت اور کچھ خون بہا ہم ادا کر دیں گے، لیکن اس بھائی کو ہم ذبح کرنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ یہ بھائی بہت خوش بخت ہے، خوبصورت ہے، پاکیزہ ہے اور بہت فرما بردار ہے، اس کی جدائی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پھر حضرت عبد المطلب نے یہ کیا کہ 10 اونٹوں کی جو دیت اس زمانے میں دی جاتی تھی، انہوں نے اس دیت کو حضرت عبداللہ کی جگہ پہ رکھا، فرمایا کہ اگر 10 اونٹ کے بدلے میں اگر حضرت عبداللہ اور 10 اونٹ دونوں میں قرآن اندازی کی جائے، اور دونوں میں قرآن اندازی کرنے کے بعد پھر عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر قرآن اندازی ہو رہی ہے، پھر 10 مرتبہ ایسا ہوا اور 100 اونٹ جمع ہوئے، پھر اس کے بعد 100 اونٹ کی قربانی دی گئی، اور پھر حضرت عبداللہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم تر بچ گئے۔ یہاں پر وہیں سے حضرت عبداللہ کو ذبیح کہا جانے لگا۔ ذبیح کہتے ہیں کسی کو ذبح کیے جانے کے بعد اس کو ذبیح کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیسے 2 ذبیح کے بیٹے ہیں؟ فرمایا ایک تو ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کا بیٹا ہوں، اور پھر دوسرے ذبیح عبداللہ میرے والد ہیں، جن کے ذبح کے لیے 100 اونٹ کی قربانی دی گئی ہے، جن کی ذبح کی حفاظت کے لیے 100 اونٹ کی قربانی دی گئی ہے، اس لیے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت آمنہ سے حضرت عبد المطلب کی شادی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ فاطمہ بن مر ایک بہت بڑی یہودی خوبصورت عالمہ تھی، وہ راستے میں جا رہے تھے، حضرت عبداللہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے کہتی ہے آپ مجھ سے ایک رات میرے یہاں قیام کر لو اور مجھ سے جمع کر لو، پھر اس کے بعد میں اس کے بدلے میں آپ کو 40 اونٹ دوں گی، 40 اونٹ آپ کو ہدیہ کر دوں، بس آپ ایک دن میرے ساتھ رہو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں پاکیزہ ہوں، میں حرام کام تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھے۔ وہاں جانے کے بعد حضرت آمنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد پھر اس کے بعد وہاں سے تشریف لاتے ہوئے پھر اس عورت سے ملاقات ہوئی۔ اس عورت نے کہا کیا تم نے مجھے یہ کیسی عورت سمجھ رکھا تھا؟ میں بدکار عورت نہیں تھی،
میں نے آپ کی پیشانی پہ ایک نور دیکھا تھا، وہ نور جو عبد المطلب کے پیشانی پہ تھا، وہ نور جو عبد المطلب کے دادا ہاشم کی پیشانی پر تھا، پورے خاندان سے جو نور چلا آ رہا تھا وہ نور آپ کی پیشانی میں موجود تھا، وہ نور اب آپ کی پیشانی میں نہیں رہا۔ اب اگر آپ مجھ سے نکاح کے لیے بھی کہتے ہیں تو میں اس پہ راضی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نور حضرت آمنہ تک منتقل ہو چکا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ کی پاکیزگی ہے۔ یہ جو واقعات میں نے بیان کیے ہیں یہ نبوت سے پہلے پیش آئے ہیں، ان کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع تھی، اور اس سے پہلے ایک واقعہ، بہت مشہور واقعہ قرآن مجید میں جس کا تذکرہ ہے سورۃ الفیل کے اندر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، واقعہ فیل ہے اور اس کی بہت ساری تفصیل ہے۔ اللہ پاک نے موقع دیا تو پھر کبھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔